ان سے یہ کہیں ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم آپ کے مذہب کے کام آ پائیں، ہم آپ کی فکر کے کام آ پائیں۔ یہ پائیدار چیز ہے، کیونکہ ہمیں اہل بیت سے رشتہ صرف یہاں نہیں جوڑنا ہے، یہ بہت چھوٹی زندگی ہے۔ ہمیں اہل بیت سے رشتہ یہاں سے نکلنے کے بعد جوڑنا ہے۔ یہاں پر جو ہمارا رشتہ ہے یہ اس صورت میں کارآمد ہے کہ وہاں پر وہ رشتہ قائم رہے۔ مثال کے طور پر فرض فرمائیں کہ آج میرا رشتہ ہے، آپ کا اور ہمارا اہل بیت اطہار سے ایک تعلق جڑا ہوا ہے۔ یہ تعلق اس صورت میں کارآمد ہے کہ یہ شب اول قبر بھی باقی رہے گا۔ جب میں قبر میں اتروں اور اپنی قبر میں پہنچ جاؤں تب مجھے پتا چلے کہ وہ تعلق رہا ہے یا نہیں رہا ہے، وہ اہم ہے۔ آج میں نے کہا کہ میں اہل بیت کا ماننے والا ہوں، چلو بات صحیح ہے، لیکن یہ کب کارآمد ہے؟ یہ اس وقت کارآمد ہے کہ کل جب میں قبر میں اتارا جاؤں تو فرشتے کہیں کہ یہ اہل بیت کا ماننے والا آیا ہے، وہ اس بات کو قبول کریں، خود اہل بیت قبول کریں کہ ہاں یہ ہمارا ماننے والا ہے۔ اچھا یہ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے، دنیا میں اس بات کی گارنٹی مل سکتی ہے کہ وہ یہ قبول کر چکے ہوں کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، اس کے لیے ہمیں ظاہر محنت کرنی پڑے گی۔ امام خمینی کے جو علم اخلاق کے استاد تھے آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی، ان کے فرزند، میں نے پہلے عرض کیا آپ کی خدمت میں یہ واقعہ، ان کے فرزند ایک دفعہ اپنے والد کو خواب سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ بابا میں نے خواب دیکھا۔ پوچھا کیا خواب میں دیکھا؟ کہنے کا میں خواب، فرمایا انہوں نے، کہنے کی کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں آیت الکرسی پڑھ رہا ہوں، بیوی تشریف لائی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے بیٹے صحیح یہ ہے، اس طرح سے پڑھو۔ کتنی فضیلت ہے کہ بیوی خواب میں آئے اور کسی بچے کو اپنا بیٹا خطاب کرنا، کتنی بڑی فضیلت ہونی چاہیے۔ گویا وہ تائید جو مرنے کے بعد ملنی تھی انہوں نے اپنی زندگی میں نثار کر دی اور زندگی میں فرما دیا کہ یہ بچہ ہماری فرزندگی میں ہے، ہم اسے قبول کرتے ہیں۔ یہ ہم لوگ دنیا میں بھی لے سکتے ہیں، دنیا میں ہمیں کوئی ایسا نشان مل جائے، کوئی ایسا مقام مل جائے کہ دنیا میں ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ اس تعلق کو قبول کر رہے ہیں جو ہم جوڑنا چاہتے ہیں۔ ہمیں یہ مانگنا چاہیے، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہم ان سے یہ کہیں کہ ہم اس دنیا میں آپ کے ماننے والے ہیں، اس دنیا میں جب اٹھیں تو آپ کے چاہنے والے بن کر اٹھا دیے جائیں۔ اس کے لیے ہمیں ایثار کرنا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی، وہ محنت اور ایثار بھی ان سے طلب کرنا ہے۔ اب ممکن ہے کوئی یہ سوچے کہ بھائی ہم تو کرنا چاہتے ہیں، ہم میں ہمت کی کمی ہے، ہمیں ہمت نہیں ہے، وہ ہمت بھی ان سے طلب کریں۔ جو کچھ بھی کمی دیکھ رہے ہیں اس راستے کے اندر وہ سب کا سب اہل بیت سے توسل سے طلب کرنا شروع کر دیں، اور اگر ہم اس کام کے اندر کامیاب ہو گئے تو پھر ہماری زندگی اس جگہ پر پہنچ جائے کہ ان کے ماننے والے کہنا ہے، ان کی خدمت گزار کہنا ہے۔ اور میں تھوڑا سا یہ سوچتا ہوں، ہم لوگ اتنی بڑی تعداد میں ہیں، اگر ہم واقعاً ان کے دین، ان کے فکر، ان کے مذہب کے خادم بن جائیں، اس مذہب کو کتنی تیزی سے آگے پھیل جانا چاہیے، اس کے کتنے جانثار ہونے چاہیے۔ آج بی بی کے نام کے بحمدللہ رب العالمین اتنے جانثار ہیں، واقعاً سچے جانثار ہیں۔ ایسا نہیں کہ مثلا جو عمل کے اندر نظر نہیں آ رہا کہ اچھا آدمی ہے، وہ مثلا عمل کے حساب سے اچھا نہیں ہے تو یہ جانثار نہیں ہے۔ ممکن ہے جانثار ہو، خود سمجھ نہیں پا رہا مجھے کرنا کیا ہے۔ اتنے جانثاروں کے ہوتے ہوئے اس دین و مذہب اور فکر کو بہت تیزی سے آگے بڑھنا چاہیے، اور بحمدللہ ان کے جانثار ثابت کر رہے ہیں دنیا کے مختلف مقامات کے اندر، ان کے جانثاروں نے ثابت کیا ہے کہ دیکھو کس طریقے سے کام کیا ہے۔ ہمیں یہاں پر اس کام کو کر لینا چاہیے۔ تو بحمدللہ میں اور آپ سب یہاں موجود ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، اس چاہت کے اندر دن و رات بھی نہیں پہچانتے کہ اگر ہمیں یہ اندازہ ہو جائے کہ ان کی چاہت یہ ہے کہ آج جاگنا ہے تو جاگیں گے، اگر ان کی چاہت یہ ہے کہ وقت دینا ہے تو وقت دیں گے، اس چاہت میں ان سے نوکری طلب کریں کہ بھی ہمیں اس دنیا نہیں چاہیے، ہماری زندگی 50 سال ہو، 60 سال ہو، 70 سال ہو، یہ بھی نہیں چاہیے یہ ہے کہ ایک لمحہ بھی باقی ہو آپ کی خدمت کے اندر کہیں نہ کہیں حاصل ہو جائے۔ اگر ایسا ہو گیا دنیا اور آخرت میں ہم اہل بیت کے ساتھ ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک جگہ پڑھ رہا تھا، میں نے آپ کی خدمت میں شاید پہلے عرض کیا، محمد حسین طباطبائی جو صاحب المیزان ہیں، ان کے بھائی محمد حسن طباطبائی بہت اہل معنویت تھے۔ وہ کہیں سے ارتباط کر پائے تھے کچھ مرحومین کے ساتھ، نہیں معلوم کس طریقے سے،
تو انہوں نے کچھ مرحومین کے ساتھ ارتباط کیا اور کچھ علماء سے بھی رابطہ کرتے تھے، ان سے اپنی مشکلات کو حل کر لیا کرتے تھے، اس حد تک معنویت حاصل کر چکے تھے۔ مثلا ابو علی سینا سے کئی دفعہ رابطہ کیا اور ان سے کچھ مشکلات کو حل کروایا۔ اس کے بعد ان کے ذہن میں آیا کہ سید ابن طاؤس سے رابطہ کریں۔ سید ابن طاؤس 6 صدی ہجرہ کے گراں قدر عالم، بہت احترام سید ابن طاؤس کا، عجیب و غریب احترام ہے تمام علماء شیعہ کے اندر۔ شاید علم و فضل میں سر فہرست شہید ثانی کو سمجھا جاتا ہے، اور تقویٰ اور پرہیزگاری میں شاید ابن طاؤس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوگا۔ شاید کہنے لگے کہ جب ہم نے سید ابن طاؤس کی روح سے رابطہ برقرار کرنے کی کوشش کی تو ہمیں پتہ چلا کہ ابن طاؤس سے رابطہ نہیں ہو سکتا، چونکہ ان کی روح صرف خدمت امیر المومنین پر معمور ہوئی بھی ہے۔ نہیں معلوم یہ کیا مقام ہے، نہیں معلوم یہ کیا منصب ہے کہ سید ابن طاؤس نے زندگی میں امیر المومنین کی اتنی خدمت کی کہ ان کی روح امیر المومنین کی خدمت پر معمور ہوئی بھی ہے۔ نہیں معلوم کس قسم کی چیزیں ہیں، اور چونکہ ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا لہذا ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ خدا نہیں معلوم کہ کون سے مقامات ہیں، کس قسم کی چیزیں ہیں، لیکن ہمیں کچھ نہ کچھ اس کا مزہ ضرور چکھا دے، ایسا نہ ہو کہ ہم محروم اس دنیا سے چلے جائیں۔ دیکھیے ہم اور آپ الحمدللہ اس صدی کے اندر بہت سارے حقائق کو نشانیوں کی حد میں جان پا رہے ہیں۔ مثلا یہ جو آیت اللہ بہجت کا معاملہ تھا، آیت اللہ بہجت کے ذریعے سے پوری دنیا میں ایک معنویت کی لہر دوڑی ان کے چاہنے والوں کے اندر۔ ہم اور آپ نہ ان کو دیکھ پائے مثال کے طور پر، نہ ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے، کچھ بھی نہیں، لیکن یہ سمجھ پا رہے ہیں کہ اہل بیت کی کوئی معنویت، دی ہوئی معنویت آیت اللہ بہجت کے اندر تھی۔ اب اس معنویت کا بہرحال زبانوں کے اوپر ایک ورد ہو گیا کہ مثال کے طور پر کوئی معنویت ہوتی ہے، اللہ کی راہ میں گریا ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں قربانیاں ہوتی ہیں، ایثار ہوتا ہے۔ مثلا جو کوئی بھی ان کو نماز پڑھتا دیکھے سمجھ جاتا ہے کہ ہماری نمازوں کے پیچھے کوئی اور نماز ہے جو اصلی نماز ہے، یہ نماز اصلی نہیں ہے۔ ان کو نماز پڑھتا دیکھ کر سب سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ کچھ اور نماز ہے۔ مثلا ہم لوگ بچپن سے سنتے ہیں الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، ہمیں کوئی معراج نہیں ملی، لیکن جب ان کو نماز پڑھتا دیکھتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں یہ نماز بھی کوئی معراج ہے جو ان کو مل رہی ہے۔ کہ مثلا جب وہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو نہیں معلوم وہ آواز کن گہرائیوں سے نکل رہی ہوتی ہے، عجیب و غریب ایک لہجے کے ساتھ، تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں مثلا یہ کسی مقام اور منصب پہ پہنچ گئے ہیں، گویا اپنی کسی معراج پر پہنچے ہوئے ہیں، اس کو دیکھ کر اتنا گریا کر رہے ہیں۔ ہم اچھے دور کے اندر زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمیں معنویت کے کچھ نہ کچھ علائم دریافت ہو رہے ہیں، سمجھ میں آ رہے ہیں۔ اب ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ اہل بیت سے طلب کرنا ہوگا، ان سے توسل کرنا ہوگا کہ جس طرح آپ نے ان کو نوازا ہے کچھ نہ کچھ ہمیں بھی نواز دیں، کچھ نہ کچھ ہمیں بھی سمجھ میں آئے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بالکل کوڑے اس دنیا سے چلے جائیں۔ تو اگر ہم اس کے اوپر اصرار کریں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سامنے کہ ہمیں کچھ نصیب ہو جائے۔ پہلے کے دور میں شاید لوگوں کو اس حد تک نظر نہیں آیا تھا، مجھے تقریباً یقین ہے آج سے 30 سال پہلے اگر مثلا ہم اس بات کو بیان کر رہے ہوتے کہ اہل بیت سے مانگیں تو جتنی مانگنے کی چیزیں تھیں ساری دنیا کے نام پر مانگتے۔ مثلا لوگوں سے کہتے علم پر جاؤ تمہاری دنیا کی ساری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ بحمداللہ اب ہم لوگوں کو کچھ نہ کچھ سمجھ میں آنا شروع ہوا ہے، آغا طباطبائی کو دیکھتے ہوئے، امام خمینی کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے، مثلا آیت اللہ بہجت کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے، ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں، دنیا جو کچھ ہے وہ چھوٹی ہے، یہ لوگ کسی اور چیز کے پیچھے تھے، یہ لوگ کچھ اور طلب کر رہے تھے۔ اب جو ہمارا اگلا اسٹیج آنا چاہیے، ہمیں اہل بیت سے یہ کہنا چاہیے کہ آپ نے کچھ لوگوں کو نوازا ہے، ان لوگوں نے محنتیں کی ہیں، انہوں نے قربانیاں دی ہیں، انہوں نے ایثار کیا ہے، انہوں نے بہت بڑے بڑے مقامات کو حاصل کیا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہمیں بھی ملنا چاہیے، اس کو طلب کرنے کی کوشش کریں۔ اور میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں کہ مثلا اگر ایک آیت اللہ بہجت پوری دنیا کے اندر معنویت کی لہر ایجاد کر سکتے ہیں، تو اگر میری اور آپ کی نسل کے اندر بہجت کا 10% بھی نکل آیا تو ہم نے کے لیے بہت ہے، پھر ہماری نسلوں کے لیے کافی ہے۔ یہ وہ چیزیں جو ہمیں طلب کر لینی چاہیے۔ البتہ ظاہر ہے مفت کی طلب نہیں ہو سکتی ہے، اس طلب کے پیچھے ایثار کرنا پڑے گا، اس طلب کے پیچھے دنیا قربان کرنی پڑے گی۔ جس طرح
اس عظیم الشان شخصیت نے قربان کیا کہ یہ لوگ جب درک کر لیتے ہیں کوئی چیز تو ان کے لیے قربان کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ کے ساتھ ایک اور مشکل بھی ہے، ایک آدمی روشنائی میں چل رہا ہے، نورانیت میں چل رہا ہے، اس کے لیے تشخیص دینا آسان ہے کون سی چیز اچھی ہے کون سی بری ہے۔ ایک آدمی اندھیرے میں چل رہا ہے، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کون سی چیز اچھی ہے کون سی بری ہے۔ ہم گویا اس معنوی دنیا کے حساب سے اندھیرے میں گھوم رہے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آ پا رہا، کنونس بھی نہیں ہو پاتے۔ مثلا وہ جو معنویت کے اتنے بڑے سائے میں چل رہے ہیں، نورانیت میں چل رہے ہیں، اس کو دیکھ کر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھائی یہ اٹھانے والی چیز ہے وہ اٹھا لیتے ہیں، یہ چھوڑنے والی چیز ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ اگر ان کو کسی دولت کے پیچھے زہر نظر آ رہا ہے تو وہ مطمئن ہو کر اس دولت کو چھوڑ دیتے ہیں، ہاتھ ہی نہیں لگاتے۔ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا تو ہمیں چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے، ہم نے بہت لڑائی کرنی پڑتی ہے اپنے آپ سے کہ ہم کیسے چھوڑیں، وہ آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہمیں یہ بھی طلب کرنا پڑے گا کہ خدایا جس طرح تو نے ان کو اس جگہ پہ پہنچا دیا کہ ان کے لیے دنیا چھوڑنا آسان ہو گیا، ان کے لیے آخرت کے پیچھے جانا آسان ہو گیا، ہم لوگوں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہو جائے تاکہ ہمیں یہ جو روزانہ کی جنگ ہے اس روزانہ کی جنگ سے کچھ نجات مل جائے، ہم دل مطمئن ہو کر کام کر سکیں جس طرح وہ لوگ مطمئن نظر آتے ہیں۔ آج ہم لوگ اگر کوئی ایک گناہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں دل کے اندر کمزوری احساس کر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کچھ چھوڑ دیا، دوسرے لوگ مزے میں ہیں ہم مزے میں نہیں ہیں، وہ لوگ کتنے مزے میں ہیں، کتنے مطمئن، ان میں سے کوئی پریشان نہیں ہے، ان میں سے کوئی مضطرب نہیں ہے، ان میں سے کسی کو افسوس نہیں ہے، یہ لوگ کتنے عجیب مقام کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں۔ ہمیں یہ طلب کر لینا چاہیے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے، بس بیوی کے نام پہ طلب کریں اور ان چیزوں کو طلب کریں تاکہ ہماری اور آپ کی زندگی اس راستے کے اوپر چل نکلے جس پر وہ چاہتے تھے کہ چلے۔